वाज और नसीहतें, लफ्ज लफ्ज हिकमतें, अब्र इल्म आगही से बरसती बारिशें, शरअ के उमूर से, दीन के शऊर से, कल्ब ज़हन जगमगाते हैं सच के नूर से। खुतबा-ए जुम्अतुल मुबारक, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وقال في مقام آخر والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. लायक़ इज़्ज़त तकरीम सामिईन मुकर्रम, अल्लाह ज़ुल जलाल हम सब के खालिक़ व मालिक हैं और मालिकुल मुल्क ने हमारी रुश्द व हिदायत के लिए सादिक़ और अमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको बावजूद काफिर कबूल तो न करते थे कि ये तौहीद की दावत देने वाले हैं, लेकिन मजबूर भी थे। लक़बतहु क़ुरैशुन बिल अमीनी अला सिद्क़िल अमानति वल ईफ़ाइ बिज़्ज़ममी।
مجبور اس بات پہ تھے کہ ان کی آنکھوں نے ایسا صادق اور امین اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا. اس کی امانت و دیانت کی وجہ سے، اس کی صداقت و عدالت کی وجہ سے، اس کے وعدوں کو پورا کرنے کی وجہ سے، والایفاء بالعہد والذمم، محمد کی بجائے مذمم بھی کہتے تھے. محمد کا مطلب تعریف کیا گیا، مذمم مذمت کیا گیا. نام سے بھی دشمنی، آپ کی دعوت سے بھی دشمنی، آپ کے قرآن سے بھی دشمنی، لیکن آپ کی شخصیت کو لقب دیا تو صادق اور امین کا لقب دیا. بلکہ ہرقل کے پاس ابو سفیان اسلام سے پہلے جب پہنچا اور جا کے ہرقل سے بات کی، ہرقل نے 2 سوال کیے. بتاؤ، سألتک ماذا یأمرکم، جس کی شکایت لے کے آئے ہو، جس کے لوگوں کو واپس لینے کے لیے آئے ہو، مجھے یہ تو بتاؤ وہ تمہیں حکم کس بات کا دیتا ہے. فزعمت، ہرقل کہنے لگا میرے سوال پہ ابو سفیان تم نے یہ جواب دیا ہے، یأمر بالصلاة والصدق والعفاف ووفاء بالعهد والامانہ. تم یہ کہہ رہے ہو، دشمن ہو، مخالف ہو، کہ وہ 5 باتوں کا حکم دیتا ہے: نماز پڑھو، سچ بولو، پاک دامن رہو، وعدے پورے کرو، امانت کا خیال کرو. ابو سفیان، هذه صفت نبی، اگر یہ 5 باتیں محمد کی زبان سے نکلتی ہیں، میں جانتا نہیں، دیکھا نہیں، سن لے یہ ایک نبی کی صفت ہو سکتی ہے، کوئی اور ایسی بات نہیں کر سکتا. سألتک، ابو سفیان میں نے تم سے سوال کیا ہے ابھی، هل يغدر، کبھی اس نے اپنی قوم سے دھوکہ کیا؟ فزعمت انه لا يغدر. ابو سفیان تم نے ابھی کہا ہے کہ اس نے زندگی میں آج تک دھوکہ نہیں دیا. وَكَذَا الرُّسُلُ لَا تَغْدِرْ، سنو، دشمن تم بھی ہو، مجھے بھی علم نہیں ہے وہ کون ہے، لیکن رسول ہی ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو دھوکہ نہیں دیا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صادق اور امین سے ملقب تھے، امت کو بھی صداقت، امانت، دیانت کا انہوں نے حکم دیا. بینگ اے مسلم، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس منہج کو سمجھے. امانت کیا ہے، امانت کی کون کون سی قسمیں ہیں، امانت کی فضیلت کیا ہے، اور اگر امانت میں خیانت کی جائے تو اس کی ہولناکیاں دنیا اور آخرت میں کیا ہے. آج ہماری گفتگو کا محور یہی 4 نکاتوں میں. امانت یہ امن یأمن سے ہے، بھروسہ کرنا، اعتبار کرنا، اعتماد کرنا. امین وہ ہوتا ہے جس پر بھروسہ کیا جائے، جسے قابل اعتماد سمجھا جائے، جو معتبر اور معتمد علیہ انسان ہے، ریلائیبل. اور اگر
अमीन यअमनु से इसको लिया जाए, उसका मतलब है तुमानीनत, इत्मीनान, सुकून। व लफ्ज़ु अमीन तदुल्लु अला सुकूनिल क़ल्बी। उलमा ये कहते हैं अमानत का लफ्ज़ क़ल्बी सुकून, क़ल्बी इत्मीनान पे दिलालत करता है। तो अमानत से मुराद, अमानत उस शख्स के अंदर होती है जिसके फिक्र से अमन, जिसके कौल से सुकून, जिसके अमल से इत्मीनान, जिसके वादो पीमा पे एतबार, भरोसा और उसकी खुशखबरियों से हमेशा एतमाद पैदा होता है, उसको अरबी जुबान में अमीन कहा जाता है। कफ़वी फरमाते हैं कुल्लु मफ्तरदहु अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अलल इबाद फहिय अमाना। हर वो चीज जो अल्लाह जुल जलाल ने अपने बंदों पे फर्ज करार दे दी है, उसको अमानत कहते हैं। नेशपुरी फरमाते हैं अल अमाना हिय अत्ताअ व तकलीफ। अल्लाह की मर्जी के मुताबिक काम सर अंजाम देना, ये अमानतदारी और दयानतदारी। वो तकलीफ, जिस चीज का, जिस हुक्म का अल्लाह ने लोगों को पाबंद कर दिया है, मुकल्लफ बना दिया है, उसको अमानत कहते हैं। लिअन्न मन क़स्सरा फ़ीहा फ़अलैहि अल-ग़रामा व मन अद्दाहा बिहुक़ूक़िहा फ़लहुल करामा। जो फराइज़ में, इताअत व फरमाबरदारी में, जिम्मेदारी में, जिस चीज का अल्लाह ने पाबंद किया है उसमें नक्स और खलल पैदा करता है, क़यामत को उसको ये पेनल्टी देनी पड़ेगी, उस पे गरामा होगा सजा का, जहन्नम का। और जिसने इसकी अदायगी सही की उसके लिए करामत होगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी इज्जत होगी, जन्नत की शक्ल। अमानत इसकी बुनियादी तौर पे 10 किस्में। फराइज अमानत है। कुरान मजीद में अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर्रसूल ला तख़ूनुल्लाह वर्रसूल व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तअलमून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह ज़ुल जलाल और उसके रसूल के साथ खियानत न करो। व तख़ूनु अमानातिकुम, जो फराइज अल्लाह ज़ुल जलाल ने तुम पे रखे हैं उनमें भी खियानत ना करो। ये अमानतें हैं, अल्लाह की इताअत, उसके रसूल की इताअत, फराइज, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, फराइज, ये अमानतें हैं। व अंतुम तअलमून, जानते बूझते इन अमानतों में खियानत न करो। खाइन वो है जो मुशरिक है, खाइन वो है जो बिदअती है, खाइन वो है जो नमाज नहीं पढ़ता, उसने रब की इन अमानतों के साथ खियानत की। अमानत का दूसरा माना, कुरान मजीद की इस आयत के बाद अल्लाह ज़ुल जलाल के प्यारे पैगंबर ने फरमाया कुरान भी अमानत है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास
رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں القرآن امین علی کل کتاب قبلہ، سابقہ تمام کتابوں پر امین امانت دار کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کی امانت کا خیال کرنا، اسے پڑھنا، اسے سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کی دعوت کو عام کرنا، اس کو دنیا میں لاگو کرنا امانت ہے، دیانت ہے۔ اور جو شخص اس کو پڑھتا نہیں، اس کے نظام کو نافذ نہیں کرتا، سمجھتا نہیں، عمل نہیں کرتا، اس کے پیغام کو نہیں پہنچاتا، وَهُوَ قَدْ قَصَّرَ فِي أَمَانَتِهِ، اس نے اپنی امانت میں یہ خلل اور غلطی کی ہے جس کا اسے خمیازہ بھگتنا پڑے۔ اور سب سے پہلا خمیازہ جس قوم کے اندر کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ نہ ہو، پہلی آزمائش جعل اللہ بأسہم بینہم، اس قوم اور معاشرے میں خانہ جنگی ہو جاتی ہے۔ یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ امانت کی تیسری قسم امناء المسلمین علی صلواتہم وسحورہم المؤذنون۔ ابو محذور رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اذان بھی امانت ہے، مسلمانوں کے امانت دار، امین، ذمہ دار، جو مسلمانوں کی نماز اور سحری کے امین ہیں وہ مؤذن ہیں۔ آج اس مؤذن کو کتنا حقیر سمجھا جاتا ہے جس کو شریعت نے امین کہہ دیا، جس کو شریعت نے صرف امین نہیں کہا، جس علاقے میں وہ اذان دیتا ہے تمام نمازیوں اور روزے دار کا امین کہتا ہے۔ امانت کی چوتھی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا ضيعت الامانہ فانتظر الساعہ، لوگوں جب امانت ضائع ہو جائے گی تو قیامت کا انتظار کرنا۔ قیل وکیف اضاعتها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی گئی سید المرسلین امانت ضائع ہونے کا معنی کیا ہے؟ قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نہ اہل کو اہل بنا دیا جائے تو یہ امانت ضائع ہو جاتی ہے، پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ عہدہ، منصب، ذمہ داری امانت ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے اور کہنے لگے الا تستعملونی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بھی کوئی عہدہ دے دیں۔ قال یا ابا ذر، اے ابو ذر، انک رجل ضعیف، تم بڑے کمزور ہو، وانها امانہ، عہدہ اور منصب امانت، وانها یوم القیامت خزی وندامہ، یہ امانت قیامت کے دن ذلت اور ندامت کا باعث بنے گی۔ الا من اخذ بحقها وادى الذي عليه فيها، ہاں جو اس کے حقوق بھی ادا کرے اور واجبات کو بھی ادا کرے تو یہ شخص قیامت کو ذلیل و رسوا نہیں ہوگا۔ جو 10 کا بھی ذمہ دار ہے قیامت کے دن اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوں گے،
फुक्कुहु और रिहानुहु अमलु, उसका अमल होगा तो ये खुलेंगे हाथ, नहीं तो इसी हालत में उसे जहन्नम रसीद किया जाए। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बात कह दी कि तुम कमजोर हो, क्या मतलब? जिस्म से कमजोर थे? नहीं। ईमान में कमजोर थे? नहीं। राज क्या है? तीन बातें समझिए जिसकी रोशनी में आपको अंदाजा होगा कि जिम्मेदारी, मनसिब, ओहदा क्या चाहता है। ईमान की हालत देखिए। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाहर निकले, एक जादूगरनी तलवार से तमाशा कर रही थी और गर्दन काट के जोड़ रही थी, लोगों की आंखों पे जादू था। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा और देखे क्या कहती है, उफ सहर, जादू। फरजा इला बैति वसल्ल सैफा, घर गए, तलवार उठाई, और हदीस कहती है हद्दु साहिर दरबतुन बिस्सैफ, जादूगर की सजा ये है, पता चल जाए कि फलां जादूगर है, उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी जाए। करेगा कौन? हुकूमत। हर शख्स ये काम नहीं करेगा। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तलवार लाए, उसकी गर्दन उड़ा के कहते हैं सिलीही अल्आन, अब जरा मुझे अपनी जोड़ के दिखाओ ना। वो तो मर चुकी थी, अब वो कैसे जोड़ती? ये अलग बात है। इस्लाम की इब्तिदा उस वक्त तक उसूल और ज़वाबित जो इस वक्त हम तक पहुंचे हैं, अभी उनका नुज़ूल जारी था। बहादुरी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र क्या करोगे जब मदीने वाले तुम्हें मदीने से निकाल देंगे? हक ये था, कहते अल्लाह के रसूल दुआ करें कि मुझे मदीने से ना निकालें। कहते हैं निकाल दें, मैं शाम चला जाऊंगा। आपने फिर फरमाया, अबू ज़र क्या बनेगा जब शाम वाले भी आपको निकाल देंगे? तो यहां भी कह देते अल्लाह के रसूल, चलो बैतुल्लाह नहीं, मस्जिद नबी तो बैतुल मक़दिस तो है ना, दुआ करें मुझे ना निकालें। कहते निकाल दे, मैं मदीने आ जाऊं। आपने फिर फरमाया, अबू ज़र अगर मदीने वालों ने आपको फिर निकाल दिया तो फिर क्या करोगे? चलो अभी दुआ करवा लेते, अल्लाह के रसूल अभी दुआ कर दे, चक्कर तो एक लगा ही लिया है, तो मदीने से ना निकाले। कहा मैं रब्ज़ा चला जाऊंगा जहां मेरी जमीन। ऐसे ही हुआ। सहाबी रसूल की ईमान की गैरत इतनी मजबूत थी, बातिल को बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन जिम्मेदारी एक फन है, मनसिब एक फन है। अल्लाह के रसूल ये जिम्मेदार उसको बनाते जिसके अंदर बर्दाश्त का मादा हो, जो कंट्रोल कर सकता है। खरबों लोग इकट्ठे हो जाएं, सईदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक घड़ी जो रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने गुजारी है, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इन्नका रजुलुन दईफ, आप कमजोर क्यों हैं? कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं, छोटी जिम्मेदारी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया, पांचवी अमानत, जब कोई बात करते करते दाएं बाएं देखता है, ये बात भी अमानत है। इज़ा हद्दस अर्रजुलुल हदीस सुम्मा इल्तफत फहिय अमाना, कोई बात किसी से कर रहा है, दाएं बाएं इल्तिफात करता है, ये अमानत है, सुनने वाले पे वाजिब है। अमानत में खियानत ना करे, ये उससे बात कर रहा है, उसको अपना समझ के कर रहा है। छठी किस्म
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت بھی امانت ہے. انکم تأخذونها بأمان اللہ، تم نے اللہ کی امانت کے ساتھ اس کو لیا ہے نکاح کے ذریعے. اس امانت میں بھی خیانت نہ کرو. خیانت کے 3 پہلو. پہلا پہلو نکاح کیا، دکھ دیا، مہر تھوڑا یا زیادہ دیا، حقوق ادا نہیں کیے، خائن ہے. صرف خائن نہیں، حدیث سنیے. جو شخص نکاح کرتا ہے عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَسُرَ وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَن يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا فَمَاتَ فَخَدَعَهَا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ الزَّانٍ. جو شادی کرتا ہے اس کے دل میں ہے میں نے اس کو دکھ دینا ہے، نکاح کرتا ہے تھوڑے یا زیادہ مہر کے ساتھ، دھوکہ دیتا ہے، حقوق اس کے ادا نہیں کرتا، قیامت کو بدکار لوگوں کی صف میں کھڑا ہوگا. یہ عورت تو امانت تھی جس کے ساتھ اس نے خیانت کی. خیانت کا دوسرا پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اعظم الامانت عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑی امانت یہ ہے کیا؟ الرجل يفضي الى امرأته وهي تفضي اليه ثم ينشر سرها. خامد اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، بیوی اپنے خامد کے پاس، پھر یہ خامد امانت کی بجائے خیانت یوں کرتا ہے، بیوی کی باتیں، بیوی کے مسائل جو انٹرنل ہیں وہ لوگوں کو بتاتا ہے. یہ خائن ہے اور سب سے برا انسان ہے دنیا میں. ان اشر الناس ان من اعظم الامانہ، سب سے بڑی امانت بھی یہ ہے اور سب سے برا انسان بھی وہ ہے جو اپنی بیوی کے راز دنیا میں اچھالتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت ایک اور بھی بیان کی ہے. آپ جس مجلس میں بیٹھے ہیں، کوئی گفتگو ہوئی ہے، یہ مجلس امانت ہے. المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت ہوتی ہیں سوائے 3 مجلسیں. جس مجلس میں کسی کو قتل کرنے کا مشورہ ہو یہ امانت نہیں ہوتی. مسلمان کی جان بچانا ضروری ہے. جس مجلس میں کسی کا مال ہتھیانے کی بات ہو رہی ہو یہ مجلس امانت نہیں ہے، مال بچاؤ. جس مجلس میں کسی مومن کی عزت کو تار تار کرنے کی بات ہو رہی ہو، کسی مومنہ عورت کی عزت کو، یہ مجلس امانت نہیں ہے. بقیہ تمام مجالس امانت ہے. عزت، مال، خون، جب اس کی بات ہوگی وہ بڑی سے بڑی مجلس کیوں نہ ہو، مومن وہاں سائن نہیں کرے گا. مومن یہ خیانت نہیں کرے گا کہ کسی کو مروا دو، کسی کی عزت لٹا دو، کسی کا مال ہتھیا لو، کیونکہ المجالس بالامانہ، مجلس امانت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ثلاثا، سوائے 3 مجلسوں کے. اللہ ذوالجلال ہمیں ان امانتوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال بھی امانت ہے. الودیعہ، کسی نے کوئی چیز دے دی، امانت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں ایک شخص نے زمین خریدی، دوسرے نے بیچ دی. آپ سوچتے ہوں گے یہ کیا بات ہوئی، ایک نے خریدی اور ایک نے بیچ دی. ایسا ہی تو ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. فائل دی جاتی ہے، بینک کے باہر کھڑے ہو جاؤ، 15,000 کی، دور جا کے 2 لاکھ کی بھیج دو. زمین کدھر ہے بعد میں سوچیں گے.
کس شرعی دلیل کے تحت یہ حرام خوری کی جا رہی ہے؟ ما لا يقبض، جو آپ کے قبضے میں نہیں، آپ بیچنے کے مجاز نہیں ہیں، آپ کو تو خود پتہ نہیں ہے زمین کا، حتی یستوفیہ، جب تک پوزیشن آپ کے پاس نہیں کسی چیز کی، آپ بیچنے کے مجاز نہیں، کس چیز کے پیسے لے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے فرمایا، زمین خریدی، دوسرے نے بیچی، مال پورا دیا، ڈیل پختہ، ہل چلانا شروع کیا، فعرض له جرة من ذهب، ہل چلتی ہے، سونے کا گھڑا سامنے آ جاتا ہے۔ آج کل کا دور ہوتا تو کیا ہوتا؟ دوڑ جاؤ، خبردار تم نے کوئی ہوا بھی نکالی، لیکن اس مومن نے کہا رک جاؤ، گھڑا لیا، زمین کے مالک کے پاس پہنچا، کہتا ہے یہ آپ کا گھڑا ہے، میں نے تو نہیں رکھا تھا۔ کہا بھائی یہ آپ کا گھڑا ہے، بعتک الارض وما فیہا، میں نے زمین بھی بیچی اور زمین کے خزانے بھی بیچے، میں پیسے لے چکا ہوں، اب یہ گھڑا نہیں لے سکتا۔ جھگڑا ہو گیا، کس بات پہ؟ جس کی زمین سے نکلا وہ کہتا ہے زمین کے مالک سے تیرا ہے، وہ کہتا ہے تو پیسے دے چکا ہے تیرا ہے، یہ نہیں جھگڑا میرا ہے، جھگڑا کیا ہے؟ بھائی یہ تیرا ہے۔ دوسرا کیا کہتا ہے؟ نہیں بھائی تیرا ہے۔ فتحاکم الی رجل، دونوں ایک شخص کے پاس فیصلہ لے کے گئے، پوچھا تم کیوں نہیں لے لیتے؟ تیری تو زمین تھی، تیری زمین سے نکلا ہے۔ کہا بھائی میں نے زمین کے پیسے دیے، اس گھڑے کے پیسے نہیں دیے، قیامت کو میں اللہ کے سامنے جواب کیا دوں گا؟ اس سے کہا تیرے باپ دادا نے دبایا ہوگا، نکلا تو تیری زمین سے ہے۔ کہا اتنا بتا دو، اگر یہ پیسے دے کے نہیں لے رہا، یہ اللہ کے سامنے جواب دینے سے ڈر رہا ہے، تو میں کیسے جواب دوں گا؟ میں تو زمین بیچ چکا ہوں۔ مال امانت ہے، تو شریعت نے فرائض کو بھی امانت کہا، شریعت نے قرآن کو بھی امانت کہا، اذان کو بھی امانت کہا، عہدہ اور منصب اور ذمہ داری کو بھی امانت کہا، مجلس کو بھی امانت کہا، اور چھٹی امانت جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو یہ بھی امانت ہے، عورت بھی امانت ہے، 7ویں اور 8ویں امانت یہ مال امانت ہے، اور 9ویں امانت المستشار مؤتمن، مشورہ بھی امانت ہے، مشورہ بھی امانت ہے، رائے بھی امانت ہے۔ فمن استشار اخوه المسلم فاشار عليه بغیر رشد فقد خانه، جب کوئی مسلمان کسی کو صحیح مشورہ نہ دے اس نے خیانت کی ہے۔ مشورہ امانت ہے، مشورے کے بارے میں 3 اصول یاد رکھیے۔ مشورہ دیتے وقت 3 آداب کا خیال رکھیے، یہ امانت ہے، اس کے بارے میں قیامت کو بھی پوچھا جائے گا۔ ایک بات، مشورہ امانت ہے، اس نیت سے دو کہ مجھے اس کا اجر مل جائے، اس مشورے کے ذریعے کوئی اچھا کام ہو، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تیسرا ادب، اس نیت سے مت مشورہ دو، غلط ہو یا صحیح مانے ضرور، بلکہ دعا کرو جیسا کہ صحابہ کیا کرتے تھے، اے اللہ اگر یہ مشورہ تیری پسند کا ہے، میرے مولا یہ میرے ساتھیوں کو قبول کرنے کی توفیق دے دے، اگر اللہ اس میں خیر نہیں تو یہ میرا مشورہ نہ مانے، ان کے ذہن میں ڈال دے، یہ مشورے سے دور ہو جائے، کہیں ان کا نقصان نہ ہو جائے۔
कितने प्यारे उनके दिल थे। अल्लाह हुज़्ज़ुल जलाल ने उनके दिल कितने प्यारे बनाए थे। आज कुछ लोग मशवरा देते नहीं, कौन सा मानना है, कोई अजर तो मिलेगा ना, नहीं मानेगा उसकी महरूमी है। आज मशवरा देते वक्त शर्त होती है, मानोगे तो दूंगा, ये कोई शरई शर्त नहीं है। सिहाबी अबू बकर के मुकाबले में तो कोई सिहाबी नहीं था। एक सिहाबी मशवरा देते हैं अल्लाह के रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपने ये जंग करने के वक्त यहां पड़ाव डाला है, अल्लाह के प्यारे पैगंबर आपने क्यों डाला है? अमंज़िलुन अंज़लकहुल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दिया, अवर राय, यह आपकी अपनी मुबारक राय है, अवल हर, या कोई जंगी चाल है, वल मकीदा, यह दुश्मन को फंसाने का कोई तरीका है? आपने फरमाया मेरी राय। कहा अल्लाह के प्यारे पैगंबर, मैं एक मशवरा पेश करना चाहता हूं। ये कुआं सामने है, सामने से दुश्मन आ रहा है, हम इधर से लड़ाई करेंगे, दुश्मन सबसे पहले आके इसमें जहर फेंकेगा, ना उसके काम ना हमारे काम। पड़ाव आप डालें, जंग आगे होके करें, कुआं अपने पीछे रखें, अगर किसी को पानी की जरूरत पड़े तो पानी पी सकेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कबूल कर लिया। अबू बकर भी थे, उमर भी थे, सहाबा तो थे। इसलिए मशवरा किसी का भी अच्छा हो ले लेना चाहिए जो खैर और भलाई पर मबनी हो। अल्लाह जुल जलाल हम सबको इन अमानतों का ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत की पासदारी करने के फज़ाइल भी बयान किए हैं। कुरान मजीद ये कहता है, ये हुक्म रब्बानी है, जो हुक्म रब्बानी की तामील करता है वो रब का महबूब बनता है। इरशाद रब्बानी है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि बिल अदल इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बि। अल्लाह हुक्म देते हैं कि तुम अमानतों को उनके अहल तक पहुंचा दो, और जब तुम्हें फैसला करना हो तो तुम अदलो इंसाफ के मुताबिक फैसला करना। और जी अल्लाह की तरफ से बहुत खूबसूरत नसीहत है। यहां रुक के इस आयत के एक जुमले को समझिए। मैं घर में हूं, आप अपने घर में हैं, मुआशरे के किसी भी जाविये में फैसला आपके हाथ में आ गया है, आपके डेरे में आ गया है, आपके ऑफिस में आ गया है, आपके चैम्बर में आ गया है, आपकी जिम्मेदारी है हक के मुताबिक फैसला करो। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो जाविये सुनिए। आपने फरमाया, इन्नल मुक़सितीना अला मनाबिर मिन नूर यग़बितुहुमुल अंबिया। अल्लाह क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पे बिठाएंगे, नूर के मिंबरों पे बिठाएंगे किन लोगों को? अल्लज़ीना यअदिलूना, जो अदल करने वाले हैं, इंसाफ करने वाले हैं। किस बात में? अपने फैसलों में। एक जाविया ये है, क़यामत को जब दुनिया पसीने से शराबूर होगी, ये शराबूर होने वाले कितने तकलीफ में, किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, किसी का मुंह तक,
70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، لیکن عدل کرنے والا جسٹس وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ ہوگا۔ کیا ہی خوبصورت یہ مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہوگا بھی کہاں؟ عن یمین الرحمن، اللہ ذوالجلال کی دائیں جانب ہوگا یہ نور کا ٹیلا، یہ ممبر جس پہ انصاف کرنے والوں کو بٹھایا جائے گا۔ اور دوسرا زاویہ بھی سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا القضاة الثلاثہ، قاضی 3 قسم کے ہوتے ہیں، قاضیان فی النار وقاض فی الجنہ، ایک جنت میں جائے گا، 2 جہنم میں جائیں گے۔ الذی عرف الحق وقضا بھی، جو حقائق کو دیکھتا ہے، حق کو پہچانتا ہے، انویسٹیگیٹ کرتا ہے، انٹیروگیٹ کرتا ہے، دلائل، حقائق، ریالٹی، گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ یہ فیصلہ ہی اتنا پیارا ہے کہ رب تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اور 2 لوگ جہنم میں جائیں گے، الذی عرف الحق وقضا بہوا، جس کو حق کا پتہ چل گیا لیکن اس نے اپنی خواہش سے فیصلہ کیا، حق کے مطابق نہیں کیا، جہنم میں جائے گا۔ اور دوسرا الذی لم يعرف الحق ولم يقضي بالحق، ایک شخص حق کو پہچاننا ہی نہیں چاہتا، وہ حق کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا اور فیصلہ کرتا ہے خواہشات کی بنیاد پر، جہنم میں جائے گا۔ قرآن کہتا ہے یعظکم بھی، اللہ کی اس پیاری نصیحت کو لے لو۔ نصیحت کیا ہے؟ جب بھی فیصلہ کرو انصاف کا کرو۔ اور نصیحت کیا ہے؟ امانت اس کے اہل تک پہنچا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو بار بار اس بات کا حکم دیا اور بلکہ سنایا، کہا ان اول ما يرفع من هذه الامه، اول ما يرفع من هذه الامه الامانه، اس امت سے سب سے پہلی خوبصورت چیز جو اٹھا لی جائے گی وہ امانت ہوگی۔ حتیٰ کہ لوگ کہیں گے فَيَنَامُ نَوْمًا وَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِ، بندہ اچھا بھلا سوئے گا، امانت دار اور دیانت دار ہوگا، سو کے اٹھے گا، بے ایمان ہو چکا ہوگا۔ لوگ کہیں گے فلاں قبیلے میں ایک امانت دار، کیونکہ ان کو اور نظر نہیں آئے گا، فلاں شخص جو ہے ما عقل ما اظرف ما اجلد، کیا اس کا دین مضبوط ہے، کیا وہ عقل مند ہے، کیا وہ شخص امانت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت سب سے پہلے معاشرے سے اٹھ جائے، اس لیے اس حکم ربانی پہ عمل کرنے والے اللہ ذوالجلال کے پیارے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت و وصیت بھی ہے امانت۔ آپ نے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اربع اذا كن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، میرے صحابی زندگی میں 4 چیزیں لے لینا، جب 4 چیزیں تیرے اندر آ گئی تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، دنیا لٹ جائے ختم ہو جائے، تیرے پاس 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ فلا علیک، تجھے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ما فاتک من الدنیا، اگر دنیا کی کوئی چیز تمہیں نہیں ملی، یہ 4 چیزیں مل جائیں۔ کون سی 4 چیزیں؟ صدق الحدیث، زبان کی سچائی، وحفظ امانہ، امانت کی حفاظت، وحسن خلیقہ، اچھا اخلاق، وعفت مطعم، حلال لقمہ اور حلال توشہ۔ سچائی، امانت، اچھا اخلاق،
اور حلال روزی جس کے پاس یہ 4 آ گئی ہیں ساری دنیا اس کی لٹ جائے اس سے بڑا خوش نصیب اور سعادت مند کوئی نہیں۔ امانت یہ صحابہ کرام کا ترہ امتیاز تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے غلام کے پاس آئے، غلام جس کے پاس کھانا ہے اس نے کہا کہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، صرف اس لیے ساتھ بیٹھے، دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ ایک ہی لقمہ لیا، منہ میں ڈالا، کہا کھانا کہاں سے لائے ہو؟ کہا میں اسلام سے پہلے کاہن تھا، شرینی مجھے ملنی تھی، اس وقت نہیں ملی، آج ملی ہے۔ فوراً اس کو نکالا، اپنے منہ میں انگلی ڈالی، فیتقیّ قے کر دی، زور لگا رہے ہیں۔ غلام پریشان، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کاہنوں کی شرینی اور ابو بکر کے پیٹ میں جائے، حرام۔ اور پھر کہا لَوْ لَمْ تَخْرُجْ إِلَّا مَعَ نَفْسِي لَأَخْرَجْتُهَا، اگر یہ نکالتے ابو بکر کی جان بھی نکل جائے تو ابو بکر آج اپنی جان بھی نکال دے گا، اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں لے کے جائے۔ امانت صحابہ کرام کی نشانی تھی، شعار تھا۔ صحیح بخاری اٹھائیے، ایک شخص چور تھا، اس کا کھانا آیا، صحابی کو پتا چلا، اس نے وہیں پھینک دیا، نہیں کھایا۔ آج ہم کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ اب رشتہ داریاں تو نہیں توڑی جاتی، چلو ایک کا پتہ ہے وہ سود کے پیسے لیتا دیتا ہے، اگر چلے جائے تو کیا ہے، چلو کم از کم چائے پی لے، اللہ تجھے حوض کوثر پلائے۔ میری تو دعا یہ ہے اس چائے کو چھوڑ دے اور حوض کوثر کی نیت کرے، اللہ وہ عطا کر دے، حرام سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ کہا تھا، یہ صرف اللہ کا حکم نہیں، میری وصیت نہیں، تمہارا شعار نہیں، جنت میں جانا چاہتے ہو امانت اختیار کرو۔ اضمنوا لی ستا اضمن لکم بالجنہ، 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، بات کرو، سچ بولا کرو۔ وَأَوْفُوا إِذَا عَاهَدتُّمْ، وعدہ کرو، پورا کیا کرو۔ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، امانت تمہارے پاس رکھی جائے خیانت نہ کرنا، پوری ادا کر دینا۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو ظلم زیادتی سے بچا کے رکھنا۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اس حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے سن رہے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو اور میری اور آپ کی اولادوں کو بھی امانت دار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ امانت بہت بڑی نعمت ہے، آج دنیا ڈھونڈتی ہے کاروبار کی چابی کیا ہے، پیسہ کیسے ملے گا، عہدہ کیسے ملے گا، تگو دو دوڑ دھوپ کوششیں۔ آئیے سب سے آسان حل بتائیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے الامانہ مفتاح الرزق، الامانہ مفتاح الرزق،
امانت داری یہ رزق کی چابی ہے۔ لا يهمكم طنطنة الرجل ولكن بالامانہ وكف عن اعراض الناس۔ کسی شخص کے دعووں پہ اعتبار نہ کرو، دو چیزیں دیکھ کے اعتبار کرنا، امانت دار ہے، لوگوں کی عزتوں کو اچھالتا تو نہیں ہے، کف عن اعراض الناس، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے سے رکتا ہے، امانت دار ہے، یہ بہادر، یہ بطل، یہ وہ مرد آہن ہے جو ریلائیبل، قابل اعتماد، معتمد علیہ ہو سکتا ہے۔ طنطنۃ الرجل، کسی کے دعووں کو مت دیکھو، دیکھو اس کی امانت اور مسلمانوں کی خیر خواہی اس کے دل میں کتنی ہے۔ آئیے، اگر امانت کا پاس نہ کیا جائے، خیانت ہو جائے، خیانت فرائض میں ہو، منصب عہدے میں ہو، مال میں ہو، مشورے اور رائے میں ہو، عورت کے معاملے میں ہو یا دیگر جو اقسام ہیں، نقصان کیا ہوگا؟ سب سے پہلا نقصان، جو خائن ہوتا ہے، جس کے پاس امانت نہیں، وہ امانت دار نہیں، وہ بے ایمان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کی کوئی امانت نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ دوسرا نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات کے برے لوگ ہیں یہ جو خائن ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ابن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خیر القرون قرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد جو زمانہ آئے گا صحابہ کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد زمانہ آئے گا تابعین کا دور، ثم ان بعدکم قوما، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آنے شروع ہو جائیں گے۔ کون سے لوگ؟ یخونون ولا یؤتمنون، جو خیانت کریں گے، امانت داری نہیں ہوگی، ویشہدون ولا یستشہدون، لوگ ان سے پوچھیں گے نہیں، گواہیاں خود دے رہے ہوں گے۔ آج چھوٹی سی بات ایک بولتا ہے، دوسرا 10 منٹ گواہی دیتا ہے، فلاں ایسا فلاں ایسا، کوئی پوچھ نہیں رہا۔ اپنی زبان کی حفاظت کیجئے، اس حدیث کو سمجھیے، یشہدون ولا یستشہدون، ان سے گواہی تو لی نہیں جاتی، وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وَيَنْزِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، اور نظر مانتے ہیں، نظر پوری نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرا نقصان جو امانت داری کا پاس نہیں کرتا، منافق ہوتا ہے۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو جھوٹا کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، جب امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ چوتھا نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجوز شہادت خائن ولا خائنہ، کوئی خائن مرد، کوئی خائنہ عورت گواہ نہیں بن سکتی، اس کی گواہی کنسیڈر نہیں ہوتی شریعت کے اندر۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی یہ بات سمجھیے، لا تجوز شہادت خائن ولا خائنہ، ان کی گواہی کنسیڈر نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، کیونکہ یہ خائن ہے۔ پانچویں مصیبت جو امانت داری کا پاس نہ کرنے والے کو ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ہی فوراً پکڑ آئے گی۔ فرمایا، ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ تعالی لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة، کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی پکڑ فوراً آ جاتی ہے اور اللہ نے سزا قیامت کے دن کے لیے بھی ذخیرہ کی ہوئی ہے۔ کون سے گناہ ہیں؟ سب سے پہلا گناہ
سب سے پہلا گناہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا والدین کی نافرمانی. دوسرا گناہ والکذب جھوٹ بولنا، والخیانہ خیانت کرنا، وقطیعۃ الرحم بغیر شرعی دلائل کے رشتوں کو توڑ دینا. یہ 4 گناہ ایسے ہیں جس کا عذاب دنیا میں ہی مل جاتا ہے، فوراً پکڑ ہوتی ہے اور آخرت میں سزا الگ ہے. چھٹا نقصان جو امانت کا پاسدار نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے. سیأتی علی الناس سنوات خداعات، لوگوں ایسے سال آنے والے ہیں قیامت کے نزدیک جو دھوکے والے سال ہوں گے. اللہ کے رسول سال کیسے دھوکے والے ہوں گے؟ کہا دھوکے باز ان سالوں میں زندہ ہوں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یصدق فیہا الکاذب، سچے کو جھوٹے کو سچا کہا جائے گا. ویکذب فیہا الصادق، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا. وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنِ، خائن کو امین لوگ کہیں گے. وَيُخَوَّنُ الْأَمِينِ، اور امانت دار کو خائن کہیں گے. وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور رویبضہ بولے گا. پوچھا اللہ کے رسول یہ رویبضہ کیا ہے؟ قال الرجل التافه الذي يتكلم في امر العامة، ایسا گرا ہوا انسان جو لوگوں کے معاملات کو دیکھ رہا ہوگا. رجل التافه، گرا ہوا لپٹا ہوا انسان، یتکلم فی امر العامة، جو دنیا کو عقل کی بات سمجھا رہا ہوگا. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. 7واں نقصان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من امتی لا تنالهما شفاعتی، 2 قسم کے ایسے لوگ میری امت میں سے ہیں جو میری سفارش، جو میری شفاعت کے مستحق نہیں ہوں گے. وہ کون سے 2 لوگ ہیں؟ امام ظلوم غشوم، ایسا حکمران ظالم بھی ہے اور دھوکے باز خیانت کرنے والا ہے. وَكُلُّ غَالٍ مَارِقٍ، اور دوسرا میری امت سے وہ شخص جو غلو کرتا ہے اور دین سے نکل جاتا ہے. ان دونوں کو قیامت کے دن اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے 8واں نقصان بیان کیا. القتل فی سبیل اللہ یکفر الذنوب کلها الا الامانہ. لوگوں جب انسان شہید ہوتا ہے، شہادت ایک عظیم مرتبے کا نام ہے. فرمایا شہادت سے سارے کے سارے گناہ پہلے قطرہ گرنے پہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن امانت میں خیانت معاف نہیں ہوتی. دوسری روایت میں آتا ہے یغفر للشہید کل شیء الا الدین، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن قرض اس نے جو لیا ہے اگر اس نے ادا نہیں کیا، نہیں نیت، تو یہ معاف نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص میدان کارزار میں شہید ہو گیا، قتل ہو گیا. کرکرا کی روایت ہے، لوگوں نے کہا شہید فی الجنہ، یہ شہید ہے جنت میں گیا. آپ پہ وحی کا نزول ہو، کہا شہید ہے فی الجنہ، جنت میں ہے. والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. ان الشملہ التي قد غلها لتشتعل علیہ نارا، جس کو شہید کہہ رہے ہو اس نے بیت المال سے ایک چادر چرائی تھی، وہ آگ کی بن کے لپٹی ہوئی ہے. تم شہید کہہ رہے ہو. صحیح بخاری اٹھائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان الشمل، چادر کی کیا قیمت ہے. التي قد غلها لتشتعل عليه نارا،
یہ تو آگ کی بن کے لپٹی ہوئی ہے. اس لیے امام بخاری نے باب باندھا, باب لا یقال فلان شہید. کسی کو شہید نہ کہا کرو, کسی کو شہید نہ کہو, رب جانتا ہے شہید کون ہے. یہ کہا کرو تقبل اللہ شہادتا, اللہ اس کی شہادت کو قبول فرما لے. کیونکہ شہید کا مطلب ہے جنتی. جنت جہنم یہ اللہ کا فیصلہ ہے, میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. میں اور آپ فیصلہ نہیں دے سکتی یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے. دعا کر سکتے ہیں اللہ اس کی شہادت کو قبول فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استعملناه على عمل, جس کو ہم نے ذمہ دار بنایا, فكتمنا مخيطا, فكتمنا مخيطا, ایک سوئی بھی اس نے چھپا لی, كان له غلولا يأتي به يوم القيامة, یہ خیانت بھی قیامت کو اسے پیش کرنی پڑے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھیے. آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اعتبار, دکان پہ بیٹھا بھی چوری کر رہا ہے مالک کی, ڈر جائے. وہ سمجھتا ہے 2 سے 4 سوٹ ہے, وہ سمجھتا ہے 2 سے 4 پرزے ہیں. نہیں نہیں, یہ تمہاری عاقبت کو کاٹنے کی کینچیاں ہیں. سنو اللہ کے رسول کا فرمان, من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من, جو رب کی رضا کے لیے چوری, خیانت, کوئی بھی غلط کام چھوڑ دیتا ہے, اللہ اسے نعم البدل عطا کرتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کا سچا فرمان ہے. قصہ سنا چکا ہوں, دہرائے دیتا ہوں. مکہ میں ایک شخص آتا ہے جس کا ہیرے جواہرات کا وہ ہار گم ہو جاتا ہے. جب اس کو علم ہوا گم ہو چکا ہے, اس نے آواز لگائی, من وجد الکیس صفته كذا وكذا فله 500 درہم جائزہ. کوئی ہے جو میرا یہ ہیرے جواہرات کا ہار واپس کر دے, میں 500 درہم اس کو انعام دوں گا. ایک شخص پکڑنے والا فقیر الحال, بیچارہ مفقول الحال, سوچتا ہے 500 درہم لے کے گیا, رستے میں سوچ بدلی, میرا تو ہے نہیں, انعام کس چیز کا لینے لگا ہوں. واپس کیا, گھر آ گیا, انعام نہیں لیا. کہا کیوں؟ کہا بھائی آپ کا ہی تھا, میرا تو تھا ہی نہیں, انعام کس چیز کا. مفقول الحال ہے یہ, مفلوک الحال. کشتی میں بیٹھا تجارت کے لیے, تختہ ٹوٹا, ساتھی ڈوب کے اکیلا بچ کے جزیرے پہنچا. علاج کیا, پڑھانا جانتا تھا, کہا بچوں کو پڑھائی دیا کر. کہا ٹھیک ہے. قصہ مختصر, کیا خیال ہے تیری شادی کر دے؟ جی اگر کرنا چاہتے ہو تو کر دے. کہا ایک یتیم بچی ہے اس سے کر دیتے ہیں, شادی ہوگی. فهو يحد النظر إليها, شادی ہوئی, ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے. کس کو؟ ہار کو. لوگ کہتے ہیں کیا کر رہے ہو اس یتیم عورت کے ساتھ, تم کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں واللہ عندي لها قصہ, اس ہار کا میرے پاس ایک قصہ. قصہ بتایا. لوگوں نے کہا سنو, ایک نیک آدمی تھا جو مکہ میں گیا, اس کا ہار گم ہوا, پھر اس کو کسی نے دیا, پھر وہ واپس آیا اور وہ روتا تھا, یا اللہ ایک مرتبہ مجھے مکے واپس لے جا اور میری موت سے پہلے لے جا, میں اپنی بیٹی کا نکاح اس امانت دار کے ساتھ کر کے مرنا چاہتا ہوں. نہیں ہو سکا, وہ دنیا میں چلا گیا, یہ اسی کی بیٹی ہے. ہار چھوڑا, رب نے ہار بھی دیا اور ہار والی بھی عطا کر دی. نواں نقصان, اگر انسان امانت میں خیانت کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل النار خمسہ, 5 قسم کے لوگ جہنمی ہیں. الکذب, جھوٹے لوگ, والشنظیر, اس طرح فحش گفتگو اور فحاشی کی زندگی گزارنے والے, والخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خانہ, جو چھوٹی چھوٹی چیز کی خیانت کرتے کرتے
دنیا کے بڑے خائن بن جاتے ہیں، جہنمی ہیں۔ آخری اور 10ویں بات، اس لیے اللہ کے رسول نے دعا سکھلائی ہے، دعا اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنه بئس الضجیع۔ اللہ میں بھوک سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یہ بہت برا ضجیع ہے، بھوک لگی ہو تو نیند نہیں آتی۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةِ۔ اللہ خیانت سے مجھے بچانا، اس سے برا اور گندا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال ہم سب کو امانت دار بنائے، فکر کا امین، قولی امانت، عملی امانت، فرائض کی ذمہ داری کی، اور شریعت نے جس کو امانت کہا ہے ان سب کا امین ہم سب کو بنائے، اور ہر قسم کی خیانت سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو یاد کیجئے، بار بار اسے پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنه بئس الضجیع وأعوذ بک من الخیانة فإنها بئست البطانة۔ أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔